بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا اس پر مختصر سی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیا کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب سب تک شیئر کیا کریں تاکہ اس طرح کے بنیادی علوم، بنیادی عقائد ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچ سکیں۔ اور مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، فرشتوں کو سجدہ کا حکم اور ابلیس کا انکار و تکبر، اس پر کچھ گفتگو کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہونے اور ان میں روح پھونکنے جانے کے فوری بعد یا فرشتوں کے سامنے آپ علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ آپ علیہ السلام سے افضل ہے، معاذ اللہ، اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے، حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ قرآن مجید میں ابلیس کے یہ حال مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں، سورہ طٰہٰ، سورہ حجر، سورہ کہف، سورہ بقرہ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں ان احوال کو ذکر فرمایا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے اسے سجدہ کیا، سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والوں میں سے ہوئے۔ تو سورہ کہف میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ اسی طرح مختلف مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو ذکر کیا ہے۔ ابلیس کا اگرچہ تعلق جنات سے تھا، لیکن چونکہ یہ فرشتوں کا ہی ایک فرد شمار ہوتا تھا اور اس پر بھی فرشتوں کے احکام جاری ہوتے تھے اور اسے بھی سجدہ کا حکم باقاعدہ حکم تھا، جیسا کہ سورہ اعراف میں صراحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ابلیس سے کہا۔ اس لیے جب اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے فرمایا اے ابلیس، تو نے فرشتوں کے ساتھ اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے خاص دست قدرت سے تخلیق فرمایا ہے؟ کیا تو نے ابھی تکبر کیا ہے؟ یہ یا تو پہلے سے ہی تکبر کرنے والوں میں سے تھا۔ چنانچہ سورہ حجر میں فرمایا یا ابلیس ما منعک الا تکون مع الساجدین، کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اس پر ابلیس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یا اللہ، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے، چونکہ آگ مٹی سے اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، میں آدم سے افضل ہوں، لہٰذا میری شان کے لائق نہیں کہ مٹی سے بنائے ہوئے انسان کو سجدہ کروں۔ ابلیس کا خود کو افضل سمجھنا یہ باطل تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے، نہ کہ وہ جو مٹی سے یا آگ سے بنا ہو۔ اس طرح کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فضیلت کا مدار اصل اور جوہر پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت و فرمانبرداری پر ہے۔ نیز آگ کا مٹی سے برتر ہونا بھی صحیح نہیں، کیونکہ آگ کی صفات میں تیش، تیزی اور بلندی چاہنا ہے، اور یہ چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہیں، جبکہ مٹی کی صفات میں ٹھہراؤ، عاجزی اور صبر ہے۔ یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں جبکہ آگ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ نیز مٹی امانتدار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی سے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ آگ جس چیز کو آگ میں ڈالا جائے گا اسے آگ فنا کر دیتی ہے۔ نیز مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔ نیز یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس پر سجدہ کرنا لازم و واجب تھا، لیکن یہ اس کی حماقت و بدبختی تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا صریح حکم موجود ہوتے ہوئے بھی اس کے مقابلے میں قیاس کیا، جو قیاس نص کے خلاف ہو وہ ضرور مردود ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وجہ تھی کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، کیونکہ وہ خود کو آپ علیہ السلام سے معاذ اللہ افضل سمجھتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کی صراحتاً وضاحت فرما دی ہے کہ کوئی آگ سے بنا ہو، کوئی مٹی سے بنا ہو، اسے ایک دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں، بلکہ فضیلت
فرما برداری سے حاصل ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات ملی ہوں گی۔ ملیں گے پھر کسی اور اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔